السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید ہے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فلسطین اور اسرائیل کے جنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور اس خبر کا تعلق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیشن گوئی سے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے لڑائی کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ یہ پیشن گوئی گرکت کے درختوں کے حوالے سے ہے، اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ اسرائیل میں گرکت کے درختوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ آخر اس درخت کو اسرائیل میں کثرت سے کیوں اگایا جا رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کریں گے، اور موجودہ لڑائی میں ایک ویڈیو بھی دکھائی گئی ہے جو گرکت کے درخت کے حوالے سے ہے اور بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو کو مکمل طور پر ضرور دیکھنا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 1948 میں اسرائیل نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو اس وقت یہ زمین زیتون کے پیداوار سے مشہور تھی، اور اس کے بعد کافی عرصے تک یہ علاقہ زیتون کے پیداوار سے جانا جاتا رہا، اور آج بھی فلسطین کی زمین میں پیدا ہونے والے زیتون کے تیل دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا اور سب سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس علاقے کا تیل دنیا میں سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہودیوں نے فلسطین میں آباد ہونے کے بعد زیتون کے درختوں کو برباد کرنا شروع کر دیا، زیتون کے درختوں کو بے دردی سے کٹوانا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ درخت ان کے لیے فائدہ مند تھے، اس سے تجارت کر کے، زیتون کی تجارت کر کے کافی منافع کما سکتے تھے، لیکن سارے منافع اور ساری باتوں کو بالائے طاق رکھ کر ان لوگوں نے اس کی کوئی فکر نہ کی، اپنے فائدے کو نہ دیکھا، بلکہ لگاتار زیتون کے درخت کو ختم کرنا شروع کر دیا اور اس کے جگہ پر گرکت کے درخت اگانا شروع کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گرکت کا درخت کسے کہتے ہیں؟ یہ کیکل یا ببول کے درخت کو کہا جاتا ہے، یعنی کیکل اور ببول کے درخت کو گرکت کا درخت کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ اونچا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جھاڑی نما ہوتا ہے، اور یہ درخت جب پھیلتا ہے تو چھت نما، جھاڑی نما پھیل کر اس طرح دیوار کی طرح بن جاتا ہے کہ اس کے پیچھے چھپنے والا سامنے سے نظر نہیں آتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہودی قوم جو منافع کے ہمیشہ طلبگار رہتے ہیں، ہمیشہ فائدے کی سوچتے ہیں، ہمیشہ ہر جگہ پر تجارت اور بزنس کی سوچتے ہیں، اس منافع درخت کو کاٹ کر ایک کانٹے دار اور جنگلی درخت کو وہاں پر کیوں اگا رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے کی وجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کرے اور مسلمان انہیں قتل کر دے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پھر پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، آؤ انہیں قتل کر دو، سوائے درخت گرکت کے، کیونکہ یہ درخت یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حیران کن بات یہ ہے کہ یہ یہودی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے، لیکن ہمارے نبی کے احادیث، ہمارے نبی کے فرمان پر ان کا پورا یقین ہے۔
اور صرف یقین ہی نہیں رکھتے ہیں بلکہ جس بات میں ان کا فائدہ پوشیدہ ہوتا ہے، آقا کریم کے جس قول میں ان کے لیے فائدہ ہے اس پر سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساری باتوں کو بالائے طاق رکھ کر، سارے بزنس کے خیالات کو بالائے طاق رکھ کر، منافع کو بالائے طاق رکھ کر دھڑا دھڑ برکت کے درخت لگائے جا رہے ہیں، تاکہ کسی بھی کڑے وقت میں وہ اس درخت کے پیچھے چھپ کر خود کو بچا سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حال ہی میں ایک ویڈیو اور ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، بہت زیادہ دنیا میں شیئر کی جا رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہودی برکت کے درخت کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ یہ درخت ان کا دفاع کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہودی حدیث پاک پڑھنے کے بعد برکت کے درخت کو اپنا پاسبان شجر مان رکھا ہے اور اس کی کاشت کو اپنے لیے نعمت سمجھ رکھا ہے، کیونکہ یہودی جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور کسی بھی قیمت میں پورا ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں برکت کے کاشت میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس سرزمین کی ہر چیز پکار کر کہے گی کہ اے مسلمانوں میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو، تو اس وقت یہ درخت خاموش ہو کر، گونگا ہو کر ان کے لیے پناہ گاہ بن جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہی دین اور اپنے کتاب کی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں نے ان تعلیمات کی حقانیت پر غور و فکر کر کے ان تعلیمات کو کمزور مسلمانوں پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور کمزور مسلمانوں کے خلاف سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے تو صحیح کہ ایک مہم چلا رکھا ہے ان یہودیوں نے کہ ہر جگہ برکت کے درخت لگائے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 40 سالوں سے اسرائیلی حکومت برکت کے درخت کی کاشتکاری کر رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ برکت کے درخت لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والے ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر پٹری کے دائیں جانب بائیں جانب برکت کے درخت لگائے ہوئے ہیں۔ آپ یہ بھی جان لیجئے کہ موجودہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے جافا دروازے کے قریب میں برکت کے درخت بڑے پیمانے میں لگائے گئے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 100 سالوں سے اسی مہم پر عمل کیا جا رہا ہے، اور یہ یہودی اپنے تہواروں میں بھی ایک دوسرے کو برکت کا پودا تحفتاً پیش کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، افسوس در افسوس یہ ہے کہ دیکھو یہودی جو ہمارے مذہب کو نہیں مانتا ہے، ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتا ہے، لیکن اسے ہمارے نبی کی تعلیمات پر کتنا بھروسہ ہے، اسے ہمارے نبی کے قول پر کتنا یقین ہے، لیکن ہم مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو مانتے ہیں، جس نبی کی تعلیمات پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے تھا، اس نبی کی تعلیمات پر ہمیں جتنا یقین ہونا چاہیے تھا، اور دوسرے مذاہب کے لوگ اس پر یقین کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان انہی یہودیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، انگریزی کلچر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں اسی میں کامیابی ہے، اور یہ یہودی ہمارے نبی کے فرمان کو فالو کر کے دنیا میں حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اپنی قیمتی رائے اس ویڈیو کے متعلق ضرور پیش کیجئے گا، دوسرے مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔